الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله العظيم. عزیز بھائی اور دوستو بزرگو، گزشتہ کل سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی تفسیر ہوئی تھی اور بات اس پر ختم ہوئی تھی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ قیامت کے دن تمام کے تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اب کسی کو سوال ہو کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کیسے حساب لیں گے، کیسے یعنی یہ سب معاملے ہوں گے، اللہ اس کو ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے ایگزامپل دے کر اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ احییناہا، کہ ہم اس کو بارش کے ذریعے زندہ کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر اس میں سے مختلف قسم کے غلے اگاتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس میں سے انسان کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس زمین میں بارش کے پانی سے چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ اس باغ کے پھل کو کھائے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ اس پھل کو اور اس غلے کو، اس اناج کو ان کے ہاتھوں نے نہیں نکالا۔ افلا یشکرون، ان دلیل کو دیکھ کر بھی کیا یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ ایک مثال دی اللہ نے اس آیت پاک کے اندر کہ بھائی سوال ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ واپس زندہ کیسے کرے گا اور حساب کیسے لے گا۔ اللہ نے بہت پیارے ایگزامپل دیا کہ دیکھو زمین یہ خشک ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، مطلب خشک ہو گئی، پانی کے بغیر زمین خشک ہو گئی ہے۔ اب اس زمین میں بارش برسا کر اللہ اسے واپس زندہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوتے ہیں، درخت بھی نکلتے ہیں، پھل بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں، انسانوں کے کھانے کے لیے غلے بھی اگتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ انسان غلے کا بیج تو ڈالتا ہے زمین کے اندر، لیکن اس بیج سے غلہ بنانا وہ کام کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں، کسی کے بس کے اندر نہیں۔ کاشتکار اور کھیڑوت بیج تو ڈال سکتا ہے، پانی اس کو دے سکتا ہے، اب وہ پانی بھی تو اللہ نے دیا، اور پھر اس بیج کو بڑا کر کے پھل نکالنا یہ بھی اللہ کا کام۔ اسی لیے اللہ کبھی اپنی قدرت دکھا دے، کاشتکار بیچارہ محنت کر 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 کے تھک جاتا ہے، اور کبھی کہیں طوفان آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی بغیر موسم کی بارش آ گئی جیسے ابھی ہوئی تھی، تو ایسے کیا ہے، کھیڑوت کی محنت پانی میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت بتلاتا ہے کہ یہ سب کون کرتا ہے۔ کیا اتنی صاف دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زمین مردہ ہو گئی تھی، خشک ہو گئی تھی، اس کو کس نے زندہ کیا؟ تو جو اللہ اس زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اس انسان کو، اس کو واپس کیسے زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ انسان، یعنی ایک بار تجھے پیدا کر دیا، اب تو واپس تجھے جمع کرنا ہے تیرے اجزاء کو، یہ تو اور آسان ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اللہ مثال دیتا ہے کہ انسان تو منی کا ایک قطرہ تھا، اس سے تجھے 6 فٹ کا طاقتور انسان بنایا، اب واپس تو مر جائے گا، ہڈیاں کل ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، پھر اس کے بعد قیامت میں اللہ کو جمع کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا تو اور آسان ہے۔ جس اللہ نے تو کچھ بھی نہیں تھا تب پیدا کیا، اب تو ہے ہی، واپس زندہ کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ تو اللہ اپنی قدرت بتلا، جو اللہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ انسان کو بھی حدیث پاک میں بڑی پیاری بات فرمائی، یوں کہا کہ جو ختنہ کی چمڑی ہے، کسی کو انسان کو معلوم نہیں ہماری ختنہ ہوئی تھی وہ چمڑی کہاں ہے، کوئی سیو کر کے ڈبے کے اندر نہیں رکھتا ہے، اللہ قیامت میں اس چمڑی کو بھی لوٹائے گا، ایسا قادر ہے اللہ ہر ایک انسان کو۔ تو سوچے اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ تو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس اللہ کے لیے انسان کو واپس زندہ کر کے کھڑا کرنا کیا مشکل ہے، تو بہت آسان ہے۔ ایک امم سابقہ میں ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوا، وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے معروف نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے۔
اس نے وہ بہت بڑا گنہگار تھا، اللہ کا باغی تھا، مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر جب میری راکھ کو کبھی سمندر میں ڈال دینا، کہیں ہوا میں اڑا دینا، کہیں ادھر دفن کر دینا، الگ الگ جگہ پر، تاکہ اللہ کے سامنے میں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ یہ اس نے اللہ کے خوف سے کیا غلط، لیکن اس کو اللہ کی ذات کی قدرت معلوم نہیں تھی۔ جب وہ مر گیا، بیٹوں نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کر لیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس کے اجزاء لے آئی، زمین کو حکم دیا، زمین نے، اللہ نے واپس اس کو کہ بھائی بتا کیوں ہے تو نے ایسا کیا؟ کہ اللہ میں بڑا گنہگار تھا، مجھے ڈر لگا، مجھے نہیں معلوم تو ایسی قدرت والا ہے، مجھے یہ بات نہیں پہنچی تھی، لیکن تیرے خوف سے میں نے یہ بات کی۔ اللہ کو اس کی یہ عطا پسند ہے، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی۔ اس سے ایک دوسری بات یہ پتا چلی کہ جو عذاب قبر ہم بار بار بولتے ہیں، بار بار بات آتی ہے، ہم بچپن سے سنتے ہیں، عذاب قبر صرف قبر والے کے ساتھ خاص نہیں، ایک بات ہے، ایک تعبیر ہے، سمجھے کہ عذاب قبر مرنے کے بعد کی زندگی، ورنہ جن کو قبر میں نہیں داخل کیا جاتا اس کا کیا، جن کو زندہ جلایا جاتا ہے ان کا کیا، جو پانی میں ڈوب کر مر گئے جن کی لاش معلوم نہیں ان کا کیا؟ یعنی عذاب قبر سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی۔ اب چاہے جلایا نہ جلایا، دفن کیا نہ کیا، سب کے ساتھ سیم معاملہ کیا جائے گا۔ اب مسلمان قبر کے اندر، کبھی مسلمان کو بھی بات ایسی آتی ہے کہ بھائی قبر میں دفن کرنے کا موقع نہیں ملا، بھائی کوئی ڈوب گیا، اس کی لاش نہیں ملی، بہت تلاش کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے، تو اب کیا؟ تو کیا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یا اس کو نیک ہے تو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ عذاب قبر سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، چاہے قبر میں رکھا ہو کہ نہ رکھا ہو، جلایا ہو کہ جانوروں کے کھانے کے لیے کھلے میں چھوڑ دیا ہو، کوئی بھی حال ہو، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ایمان کے ساتھ گیا تو اللہ نیک معاملہ کریں گے، اور اگر ایمان کے بغیر گیا تو پھر تیار ہے فرشتے ہمارے لیے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ بعث بعد الموت کی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے لیے قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا اور ایک ایک انسان سے اس کی گھڑی، اس کی ایک ایک سیکنڈ کا حساب لینا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے، سبحان اللہ، دوسری مثال دے رہے ہیں، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ ذات زوجیت یعنی جوڑے جوڑے سے پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ زوج، ازواج زوجن کا بہو وچن ہے، پلورل ہے، اور زوجن کہتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہونا، ایک دوسرے کا ہم مثل ہونا، مذکر ہے تو مؤنث، میل ہے تو فیمیل، پوزیٹیو ہے تو نیگیٹو، اس کو کہتے ہیں زوج۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایسے زوج ایک دوسرے کے ہم مثل ہونے سے پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ اس میں جوڑے جوڑے اس پیداوار کے بھی جس کو زمین، مما تنبت، جس کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود انسان کے بھی، ومما لا یعلمون، اور ایسی چیزوں بھی جس کو ابھی تک یہ جانتے بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے اللہ نے۔ اب بعضوں تک ہمارا علم ابھی تک پہنچا ہے، ابھی تک بعضوں کا علم نہیں ہوا کہ بھئی یہ پھل ہے تو اس کا جوڑا کہاں ہے، کیسے ہوگا۔ پہلے زمانے میں دیکھو لائٹ نہیں آئی تھی، تو پوزیٹیو نیگیٹو کے بعد پتہ نہیں چل رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ اب جب لائٹ کا زمانہ آیا تو اب پوزیٹیو نیگیٹو کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی وائر کے اندر دو لائن چل رہی ہے، ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، ریڈ ہے بلو ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب ایسے اللہ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، سمجھے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن کہتے ہیں سبحانہ، اللہ جوڑے سے پاک ہے، اللہ کا کوئی ہم مثل نہیں، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ اس رب پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ ایسا قدرت والا ہے، سمجھے؟ آگے کہتے ہیں، وہ ایک اور نشانی بیان کرتے ہیں اللہ کی قدرت کی، ایک نشانی وآیۃ لہم اللیل، ایک نشانی اللہ کی رات ہے، نسلخ منہ النہار، کہ اس میں سے ہم دین کو ہٹا لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اس وقت اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ رات کا آنا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک اور نشانی وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ایک نشانی سورج ہے کہ وہ اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو بے حد طاقتور اور بڑا باخبر ہے۔ اتنا بڑا سورج ہم سے 3 کروڑ پرکاش ورس دور ہے سائنس کی تحقیق پر، پھر بھی کتنی گرمی لگ رہی ہے، باہر ذرا دھوپ میں ماربل میں کھڑے رہ کر دکھاؤ 5 منٹ، اتنا دور ہے پھر بھی، تو وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ تو اجازت دے تو میں آج نکلوں۔ یہ بھی اللہ کا محتاج،
یہ کل بات آئی تھی نا، ہم کسی سورج کو بھی سجدہ نہیں کریں گے، کسی چاند کو بھی نہیں، کسی درخت کو بھی نہیں، کسی پتھر کو بھی نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہم کریں گے، کیونکہ یہ سب تو اللہ کی محتاج ہے۔ قیامت میں اللہ حکم دے گا کہ سورج ادھر کی جگہ ادھر سے نکل، تو ادھر سے نکلے گا۔ یہ سب تو اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کو کیوں سجدہ کیا جائے گا؟ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو، نبی کو بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درخت، کوئی پتھر، کسی کو بھی سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ صرف اکیلے اللہ کو ہوگا۔ ایک اور نشانی بیان کرتے ہیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ کی ایک نشانی قدرت کی چاند ہے کہ ہم نے اس کے چلنے کی منزلیں طے کر دی ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ گھٹے گھٹے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ چاند کا نظام ہے، ابھی ایک پہلی تاریخ کو چاند نکلا، پتلا تھا، پھر بڑھتے 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 15 تک بڑھے گا، پھر گھٹنا شروع ہو جائے گا، پھر گھٹے گھٹے 27 28 تک ایک دم پتلا، پھر غائب ہو جائے گا۔ تاکہ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ چاند اور یہ سورج، کہتے ہیں عجیب بات فرماتے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات ہی دن کے پیچھے آ سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں گویا کے تیر رہے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو نظام اللہ نے سورج اور چاند کا بنایا ہے، یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو آج جیسے زوال کا وقت تھا، جو مان لو کہ 12:40 تھا، گزشتہ سال بھی 10 تاریخ کو 12:40 ہی تھا، اور بوڑھے لوگ 50 سال سے نمازی ہوں گے تو 50 سال پہلے بھی زوال کا وقت 10 اپریل کو 12:40 ہی تھا۔ کبھی فرق آیا نہیں ہے۔ رمضان کا ٹائم ٹیبل ہم دیکھتے ہیں، ایک مہینے پہلے آ جاتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ ٹائم ٹیبل یار ایک مہینے پہلے بتا دیا تھا تو ایک مہینہ گزر گیا، تھوڑے چینجز آ گئے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جو ٹائم آیا ہے وہ اس ٹائم میں فرق آیا ہے؟ پورے سال کی تقویم باہر لگی ہوئی ہے، اس میں ایک سیکنڈ کا ایک کبھی ہوتا ہے کہ بھائی ذرا الیکٹرک گھڑی آگے پیچھے 2-3 مہینے میں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا مقرر کیا ہوا نظام کہ آج غروب ذرا 2 منٹ، کیوں آج اذان نہیں ہو رہی ہے؟ ٹائم لکھا تھا افطار کا 6:56 اور آج ذرا 4 منٹ اوپر ہو گئی ہے، کہ آج ذرا ہے نا سورج نے تاخیر ہو گئی 2-3 منٹ۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی، اس کا جو نظام اللہ نے طے کیا، اس کی جو گردش طے کی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی مخلوق کو اتنی پابندی کے ساتھ کون نظام چلاتا ہے؟ بتاؤ کون چلاتا ہے میرے بھائیوں؟ انسان کی بنائی ہوئی گھڑی 2 مہینے میں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اتنا بڑا نظام ایک منٹ بھی کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، پوچھو کہ کبھی کوئی رمضان کا ٹائم ٹیبل آیا ہو اور اس میں کبھی کوئی فرق آ گیا ہو، چینجز آئے ہو کہ نہیں یار یہ ٹائم ٹیبل جو آیا تھا نا اس میں 1 مہینے پہلے چھاپ دیا تھا تو ذرا تبدیلی آ گئی، چینجز کرنا پڑیں گے؟ ایسا ہوا نہیں۔ پورے سال کی تقویم باہر لگی ہوئی ہے، سمجھے؟ اب 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کیسا قدرت والا ہے، پھر اس اللہ کے باغی ہم بنے، اس اللہ کی نافرمانی کرے، ہم سے بڑا پاپی اور ہم سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ ایک اور نشانی بیان فرمائی، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک اور نشانی ہے انسان کے لیے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ہوا یہ کہ اہل عرب اپنی اولادوں کو کشتی میں سوار کر کے تجارت کے لیے، دوسری غرضوں کے لیے دوسری جگہ بھیجتے تھے۔ آج کے زمانے میں جیسے ویزا لے کر اولاد کو باپ UK، کینیڈا، انگلینڈ بھیجتے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اس زمانے میں تجارت کی غرض سے کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، کشتی میں بھیجا، شام بھیجا، فلاں جگہ بھیجا اولاد کو۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس میں ایک آیت کے اندر 3 نشانی اللہ کی بتلائی۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی، اللہ نے کیا کہا کہ بھئی ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں کون سوار کرتا ہے؟ اس کے اندر 3 نعمتوں کا بیان کر دیا اللہ نے۔ ایک تو اتنا بڑا سمندر اور اتنا پانی، اور اس پر اتنی وزندار کشتی کو کون چلاتا ہے؟ جو بڑی بڑی بوٹ سٹیمر کسی نے دیکھی ہو، پورا آدھا شہر آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے 10 12 منزل اس کے اندر منزل ہوتی ہے، 10 مار کی ہوتی ہے کبھی، تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے۔ اب اتنی بڑی کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، یہ کون چلاتا ہے؟ ایک نعمت تو یہ بتایا کہ کشتی پانی پر کون چلاتا ہے۔ دوسرا، اولاد کس نے دی؟ تم کو اولاد کس نے دی ہے؟ کہا کہ اللہ نے دی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا
نہیں ہے. کل بات آئی تھی کسی کو ہر سال ایک مل رہا ہے, کسی کو 20 سال کے بعد مل رہا ہے. اولاد دینا اللہ کا کام ہے, کوئی مخلوق اولاد نہ لا سکتی ہے نہ اولاد دے سکتی ہے. تو دوسرا انعام فرمایا کہ اولاد بھی ہم نے دی, اور تیسرا انعام یہ فرمایا کہ تمہاری اولاد تو وہاں جا کر کما کر لاتی ہے اور تم گھر بیٹھ کر کھاتے ہو. یہ کس نے اولاد کے دل میں باپ کی محبت ڈالی؟ تو وہاں اولاد کما رہی ہے اور یہاں باپ کھا رہا ہے. یہ محبت کس نے ڈالی؟ کہا کہ اللہ نے ڈالی. اللہ کے علاوہ کوئی, گویا کہ ایک ہی آیت میں 3 نعمتیں اللہ نے بیان فرما دی. سمجھے؟ آگے فرمایا ایک اور نشانی, آگے اسی خشکی کے, یہ تو سمندر کے سفر کی بات ہوئی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور یہ تو سمندر پانی کے سفر کی بات ہوئی کہ خشکی یعنی زمین کے سفر کے لیے ہم نے کشتی جیسی کئی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. قیامت تک جتنے بھی سواری آنے والی ہے سب کا آیت کے اندر ذکر ہو گیا. جیسے کشتی کا تو صاف ذکر کیا, اس کے علاوہ جتنی بھی سواری قیامت تک آنے والی, کہا کہ اس کو کس نے بنایا؟ انسان کے دماغ میں بات کون ڈالتا ہے کہ ایسا بناؤ ایسا بناؤ؟ پہلے سائیکل آئی, پرانے زمانے سائیکل کی کیسی اسٹیٹس کی بات سمجھی جاتی تھی. پھر سائیکل سے لونا پر آئے, پھر لونا سے اسکوٹی پر, آہستہ آہستہ ابھی اسپورٹس بائک اور کیا اور کیسے چل رہے, آگے پتہ نہیں کہ کیا زمانے میں کیا آنے والا ہے. پھر انسان ہوا میں اڑنے لگا. کبھی 100 سال پہلے کا انسان سوچ سکتا تھا ایسا کہ فلائٹ میں سفر کریں گے, ابھی بیٹھے 1.5 گھنٹے میں دلی پہنچ گئے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فجر پڑی یہاں پر, ظہر پڑی اس اسٹیٹ میں, عصر پڑی یہاں. کبھی ملکوں میں ایسا سفر ہوتا ہے کہ بھائی ظہر پڑھ کر بیٹھے, عصر کے اندر سعودی پہنچ گئے. یہ کس نے سواریوں کا آسان کیا انسان کے لیے؟ اللہ نے. اللہ کے علاوہ گویا کہ قیامت تک آنے والی تمام سواریوں کا اس کے اندر ذکر آ گیا. جتنی بھی سواری ہونے والی ہے وہ سب سواری انسان کے مطابق, اور انسان کو اس کو بنانے کی سمجھ کس نے دی؟ اس اللہ نے دی. اللہ جانتا تھا کہ انسان کو کیا کیا ضرورت پیش آنے والی ہے, وہ اللہ نے بتدریج آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان کی ضرورت ویسے ویسے وہ چیزیں پیدا کی. ذرا سوچو 100 سال پہلے لائٹ ہی نہیں ہوگی, لائٹ نہیں ہوگی تو مسجد میں اے سی تو دور, پنکھا بھی نہیں اور لائٹ بھی نہیں, کیسے چلتا ہوگا؟ ایسے زمانے میں لوگ زندگی گزار کر گئے کہ نہیں؟ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ لائٹ بھی دی, اے سی بھی دیا, پنکھے بھی دیے, کتنی سہولت ہو گئی. اللہ کا کون کون سے فبأي آلاء ربكما تكذبان, بار بار اللہ سورہ رحمان کے, اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نشانی اللہ کی دے رہے ہیں. اللہ فرمایا آگے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اگر ہم چاہتے تو اس کشتی کو غرق کر دے, پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ کوئی ان کو بچا سکے اور نکال سکے. ابھی ہوتی ہے نا بڑی بڑی اسٹیمر ڈوب جاتے ہیں, کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے. تو یہ اللہ کا بھی قدرت بتاتا ہے کہ دیکھو میں تو ایسا قادر ہوں, میرے احسان سے اور میرے فضل سے ہی کشتی ابھی چلتی ہے. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین, محض یہ ہماری مہربانی اور ان کو ایک وقت متعین تک زندگی سے فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نہ ماننے والوں کو مہلت دے رکھی ہے. اللہ کی مہلت, کبھی انسان اپنے آپ کو اکڑ کے کیا ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا ہوں کیا بگڑ گیا, اور نماز پڑھتا ہے اس کا کیا فائدہ ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے ڈیل. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ موسیٰ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بات نہیں مانیں گے تو یہ نقصان اور یہ, وہ تو کچھ ہو نہیں رہا ہے, میں تو نہیں کرتا کلم کلا, تو ذرا پوچھو اپنے رب سے کہ کیا نقصان ہوا. اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ موسیٰ اس کو کہو اس کے دل میں سے عبادتوں کی لذت ہم نے نکال لی ہے, اس سے بڑا کیا نقصان چاہیے, اس کو پتا بھی نہیں. عبادتوں کی لذت, عبادت بہت سمجھ کر انسان کہ یار یہ روزہ کب جائے گا, یہ کب افطاری ہوگی, اور یہ سب نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہے, قرآن پڑھنا, یہ عبادتوں کی جو لذت ختم ہو گئی ہے وہ بھی اللہ کی ایک بڑی پکڑ ہے. اور اللہ جو پکڑ نہیں کر رہا ایک ساتھ پہلے امتوں کی طرح, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے, ڈھیل ہے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر کوئی بچا نہیں پائے گا. تو یہ ڈھیل ہے کفار پر, مشرکین پر, اللہ کے باغیوں پر, جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا. لیکن جب ایک ساتھ اللہ کی اچانک پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی بچا سکتا نہیں. اس کو ڈھیل دے رہے ہیں, اللہ مہلت دے رہے ہیں کہ دیکھ ابھی بھی موقع ہے, توبہ کر لے, رمضان کا مہینہ ہے, روزے رکھنے کی توفیق اللہ دے رہا ہے, توبہ کر لے, پچھلی زندگی سے معافی مانگ لے. لیکن بجائے بات ماننے کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو سامنے ہے یعنی دنیا میں ہے, اور جو تمہارے آگے ہے
یعنی مرنے کے بعد آنے والا ہے، اور ایمان لے آؤ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن پھر بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں، اس کی بھی اتنی نشانی اور اتنا ڈرایا، پھر بھی اللہ کے باغی سمجھ نہیں رہے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان کا حال ڈرنا تو دور، جب بھی ان کے پاس پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی کتنی نشانی ہے اللہ کی، انسان غور تو کرے ذرا۔ عجیب بات ارباب تفسیر نے لکھی کہ وہ سامری کا ذکر ہے قرآن کریم میں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ وہ سامری، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، اس سامری کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، بنی اسرائیل میں تھا یہ بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی رشتہ داری میں سے تھا۔ تو فرعون کو پہلے کے حواریوں سے اور راہبوں سے پتا چلا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تیرا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار ڈالنا ہے، بچہ بڑا ہو ہی نہیں کہ میری سلطنت پر حملہ کرے۔ تو بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، فرعون کے پولیس والے جو آدمی تھے اس کے حوالے اس کو مار ڈالتے، کئی لاکھ بچوں کو اس طرح مارا۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے، مشہور واقعہ قرآن میں اکثر جگہ موسیٰ علیہ السلام جتنا واقعہ کوئی اور نبی کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور ان کی زندگی کو حضور کے ساتھ بہت مماثلت ہے، بہت سملیرٹی ہے، اور کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، اور کوئی پیغمبر کا اتنا نہیں آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ماں گھبرائی کہ اب وہ چور اور پولیس والے آئیں گے، تو لمبا واقعہ ماں نے صندوق میں رکھ دیا اور اللہ کا نام لے کر بھروسے پر اللہ پر سمندر میں ڈال دیا۔ اب لمبا واقعہ ہوا، وہ چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس آیا، فرعون کی بیوی نے اس کا صندوق کو دیکھا، اس کو کھولا، جیسے ہی کھولا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی محبت زلیخا نے فرعون کی آسیہ کے اندر ڈال دی۔ اب اس کو لیا کہ ہم اس کو اپنے اولاد بنائیں گے، اور فرعون بھی یعنی ہوتا نا بھائی ہوم منسٹر کا چلتا ہے تو شوہر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اچھے اچھے بڑے کھانٹو لوگ باہر بڑے زور و شور سے، لیکن بیوی کے سامنے ڈپے ہو جاتے ہیں، ایک برسوں سے چلا آ رہا ہے، ایک سسٹم ہے اللہ کی ہے۔ خیر، تو اب بیوی نے کہا، فرعون کو ماننا پڑا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرواتا، ابابیل کے ذریعے کعبہ کی حفاظت اللہ کروا سکتا ہے، مکڑی کے جالے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروا سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے کیا دشوار تھا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ جس موسیٰ کو مارنے کے لیے پورے فرعون کا نظام چل رہا ہے، وہ موسیٰ فرعون کی گود میں اس کے محل میں پل رہے ہیں، یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ یہ تو ایک دیکھو، اس طرح اللہ کا نظام چلا، اور موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کی گود میں اس کے محل میں بڑے ہوئے، اور وہاں بڑے بڑے واقعات پیش آئے جس کا موقع نہیں ہے ابھی۔ اور اس کے مقابلے میں جو سامری تھا وہ بھی اس وقت پیدا ہوا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ اب اس کی ماں نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ تو مار ڈالیں گے میرے بچے کو، اس نے ایک پہاڑ گفا کے اندر گئی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر آئی، پتھر باہر رکھ دیا کہ کسی کو پتا نہ چلے، اللہ کے بھروسے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کا نظام حرکت میں آیا اور اللہ نے جبریل کو بھیجا، روزانہ جبریل آتے اور اپنی ایک انگلی سے دودھ، ایک سے شہد اور ایک سے پانی، یہ اس کو چٹاتے تھے، اور وہ سامری جو موسیٰ بن ظفر تھا وہ اس طرح پروان چڑھنے لگا۔ ایک طرف اللہ کا پیغمبر بھی پڑھ رہا ہے اور گیپ سے اللہ کے نظام سے، اور ایک طرف جبریل کے ذریعے سے سامری بھی بڑھ رہا ہے۔ لیکن آگے چل کر موسیٰ تو پیغمبر بنے اور سامری اللہ کا باغی بنا، اور اس نے بنی اسرائیل کو حد درجہ گمراہ کر دیا۔ اب اصل اللہ کی قدرت، شاعر نے عجیب بات کہی، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ، وہ موسیٰ یعنی کون؟ موسیٰ بن ظفر یعنی سامری۔ موسیٰ الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ، جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی ہے وہ تو کافر بنا آگے چل کر۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی وہ تو پیغمبر بنے۔ دیکھو، جس موسیٰ کی پرورش کس نے کی؟ جبریل کے ذریعے کروائی گئی، وہ تو کافر بن گیا، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی گود میں ہوئی وہ تو پیغمبر بنے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ اپنی قدرت میں یکتا ہے، اللہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی ایک ایک صفات، اللہ کی ایک ایک اسماء، یہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان کی ہٹ دھرمی اور شریعت کے مذاق کی مثال دے رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی کچھ خرچ کرو، یہ شریعت والا خرچ کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ للہ صدقہ والا نہیں، ایک انسانیت پر خرچ کرنا ہے کہ بھائی دوسرے انسان جو محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، ان پر کچھ خرچ کرو۔ تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہر ایک کو رزق اللہ دیتا ہے، تو اس اللہ کو کون کہ غریبوں کو رزق دے، ہم سے کیوں کہتے ہو؟ یعنی یہ مذاق تھا، اس طرح مذاق اڑا رہے تھے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں انطعموا، کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائے، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ ان کو چاہتا تو خود کھانا کھلا دیتا۔ یہ مذاق کی انتہا ہو گئی۔ تم کہتے ہو کہ اللہ سب کو روزی دیتا ہے، تو اللہ ان کو کیوں روزی نہیں دے رہا ہے، ہم سے آپ کیوں مانگ رہے ہو؟ ہے نا، اللہ کبھی مال دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایسے مال سے ہماری حفاظت فرما جو تیرا باغی بنا دے، اور ایسے غریبی سے بھی حفاظت فرما جس سے ہم ایمان کے سودے کر بیٹھے۔ کہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ایسا مال بھی نہ ملے کہ جو اللہ کا باغی بنا دے، بھئی یہ تو میں نے کمایا، یہ تو میری محنت ہے۔ نہیں، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ آج دے سکتا ہے وہ اللہ کا لے بھی سکتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والے بنے، سمجھے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم تو سری گمراہی میں ہو، سری غلطی پر ہو، کہ اللہ نے دیا، ایسا کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے رزق سب کو اور ہم سے کیوں مانگنے آئے، سمجھے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ ہمارا دیا ہوا ہی، لیکن تم کو اللہ نے سبب کے طور پر دیا ہے اور تم مذاق اڑاتے ہو، سمجھے؟ آگے فرماتے ہیں، یہ تو اللہ کی توحید کا بیان ہوا۔ تیسرا عقیدہ تھا آخرت کا، اس کا کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، ابھی جو وعدہ کیا نا اللہ کے عذاب کا، وہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ یہ بھی ایک مذاق کرتے تھے حضور، جب بھی قیامت سے ڈراتے، آخرت سے ڈراتے، وہ کہتے کہ ہاں دیکھ لیں گے کب آئے گا، تم بار بار کہتے ہو آتا تو ہے نہیں۔ آج کے مسلمانوں میں سے بھی بہت سو کے یہ الفاظ نکل گئے۔ ایک آدمی کو ایک صلح میں بیٹھے تھے، ایک آدمی کو کہا کہ دیکھ اس طرح مت کر، سراسر تو یعنی شریعت کے خلاف حق لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اس کے الفاظ یوں تھے، مرنے کے بعد ہی نہ دیکھ لیں گے، بھگو لیں گے اس وقت، ابھی کیا ہے، ابھی جو ہمارا کرنا ہمیں کرنے دو، آپ کون کہنے والے؟ کبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر یقین کے ساتھ کہہ دیا نہیں تو انسان کی ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسی چیزوں سے کل بھی بات آئی تھی، حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے شریعت میں، تو ان کو جب بھی حضور ڈراتے تھے وہ کہتے کہ لاؤ نہیں عذاب، بار بار عذاب کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، عذاب تو کوئی آتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ تو ایک چنگار، ایک چیخ کے منتظر ہے جو ان کو اس حال میں جا پکڑے گی کہ وہ باہم جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ اچانک جبریل چیخ یعنی میکائیل چیخ ماریں گے، سب کو فنا کر دیا جائے گا۔ کل بات آئی نا، وہ بستی والوں کو ایک جبریل کی چیخ نے ہلاک کر دیا، ایک چیخ نے۔ تو ایسا ہی دنیا کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا ایک، لیکن اللہ نے مہلت دے رکھی ہے کہ ابھی بھی شاید وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ ایک چیخ کے منتظر ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے چیخ ہوگی اور سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے، سمجھے؟ تو یہ حدیث پاک میں فرمایا قیامت ایسے اچانک آ جائے گی، کافروں پر آئے گی پہلی بات تو، اور ایسے اچانک آئے گی، سودا چل رہا ہوگا لین دین کا، ابھی وہ سودا ختم ہوگا نہیں، اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان اونٹ میں سے دودھ نکال رہا ہوگا، ابھی وہ دودھ منہ میں ڈالے اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت ایسے اچانک آ جائے گی اور انسان کو محسوس بھی ہوگا نہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کو احسان کرے گا، قیامت سے پہلے پہلے مومنوں کو اللہ دنیا سے اٹھا لے گا، اور جب آخری ایمان والا بھی نہیں رہے گا اب اللہ کافروں پر قیامت کو قائم کرے گا۔ یہ فلا یستطیعون، جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو وہ نہ کچھ گھر والوں کو ایک دوسرے کو کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ کچھ کہنا سننا ہوگا۔ ہوتا ہے نا بھائی، پہلے سے موقع ملتا ہے، انسان بیمار ہوا، بیماری بڑی، یہ بڑی، تو انسان کے پاس موقع ملتا ہے کہ بھائی چلو گھر والوں کو کہہ دو کہ بھائی اس سے اس لے لینے ہیں، اس کو اتنے دینے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ اس طرح کرنا، بزنس اس طرح سنبھالنا، موقع ملتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے اچانک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا انسان ختم ہو گیا، کچھ موقع ہی نہیں ملا کہنے سننے کا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا قیامت ایک دم اچانک آ جائے گی، کوئی وصیت کرنے کا، کچھ کہنے سننے کا موقع ہی اللہ نہیں دینے والے ہیں، ولا الی اہلہ، اور نہ اپنے گھر والوں میں وہ واپس جا سکیں گے کہ بھائی گھر والوں کے پاس گئے ان کو کہہ دیا کہ کوئی موقع نہیں ملے گا، ایک دم بغتتاً اچانک آنے والی۔ تو کہا کہ جب ایسی قیامت اللہ لانے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے کہا کہ موت چھوٹی قیامت ہے، موت کیا ہے؟ چھوٹی قیامت ہے، موت پر بھی سب چھوٹ جاتا ہے۔
تو اس سے پہلے پہلے عقل مند انسان وہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور قبر میں جو کام آنے والے اعمال ہے وہ توحید اور رسالت، اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہو. یہ تین عقیدے ہیں ہمارے، اسی لیے یہ صورت کا انتخاب کیا گیا. توحید، اللہ کو ایک ماننا، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، جو بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ، توحید. دوسرا رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہے. نبی ماننا بھی ضروری اور آخری نبی ماننا بھی ضروری. اب کوئی نبی نہیں، نہ کوئی پرتاؤ بھی نہیں، نہ کوئی ذلی نبی نہیں، نہ کوئی نبی کا نائب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب حضور نبوت پر آپ پر نبوت کو ختم کیا گیا. نبی ماننا بھی ضروری اور آخری نبی ماننا بھی ضروری. اور ہے آخرت. آخرت کے تذکیر ہمارے اندر سے نکل گئے. موت دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے، جنازہ دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ غسل دینے میں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے موت نہ آ جائے. تو کہا کہ آخرت کے تذکرے اتنے ہم سے چھوٹ گئے کہ اب آخرت کی بات سے ہی ہم کو ڈر لگنا شروع ہو گئے. اور کورونا کے بعد تو حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کی پناہ، جہاں کچھ سنا تو ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یار کہیں ہمارا نہ ہو جائے، ہمارا نہ ہو جائے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے گا، جو چاہے گا، جیسا چاہے گا اللہ کرے گا. 800 900 کورونا کے مریضوں کو گسل دیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حدیث میں اللہ ادوا ولا تیارا، اسلام میں ایسے چھوٹ اچھوٹ اور یہ پھیلا ہو، اسلام میں حقیقت نہیں. اللہ جب چاہے گا، جو چاہے گا. ابھی میں نے دو موسیٰ کا واقعہ سنایا، جبریل کے ذریعے پرورش کی ایک کی، اور ایک کی وہاں پر فرعون کے ذریعے. اللہ ایسی پرورش بھی کروا سکتا ہے. ملک الموت سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ کسی کی روح قبض کرنے میں بہت یعنی تمہیں پشو پیش ہوئی ہے کہ ہاں. ایک انسان تھا، ایک ماں جا رہی تھی سمندر کے اندر، سمندر میں طوفان آیا، اب کشتی الٹی، ماں اپنے بچے کو لے کر ایک لکڑے پر سوار ہو گئی. اب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ اس ماں کی روح قبض کر لے. میرے دل میں تھوڑا تردد ہوا، لیکن اللہ کا حکم تھا، کرنا پڑا. ماں کی روح قبض کر لیا، بچہ رہ گیا. اب بچہ لکڑے پر سوار تھا، کہاں پہنچا وہ نہیں معلوم کیا ہوا. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ جو بچہ بچا کر اس کو ہم نے کنارے پہنچایا، وہ وہاں پرورش کی، لمبی بات ہے. اور وہی آگے چل کر اللہ کا سب سے بڑا باغی شداد بنا، جس نے دنیا میں جنت کا دعویٰ کیا. اللہ کو تو سب پتہ ہے پہلے سے، لیکن اللہ ایسے مہلت دیا کرتا ہے کہ ابھی موقع ہے. اللہ مہلت، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر جب موت آتی ہے تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہوگی، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگی. موت کو حکومت کے ذریعے بچا سکتا تو فرعون بچ جاتا. اگر مال کے ذریعے تو قارون بچ جاتا. قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ، قرآن یوں کہتا ہے اس کے خزانے کی چابی کو اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی بڑی ایک جماعت ہوتی تھی، بڑی جماعت، 40 یا 60 پہلوان مل کر خزانے کی چابی اٹھا دیتے. خزانہ کتنا ہوگا، لیکن وہ خزانہ اس کو بچا نہیں پایا. اگر یعنی دوا کے ذریعے بچا جا سکتا تھا تو ڈاکٹر کو کبھی موت نہیں آتی. ایک ڈاکٹر تھے ہمارے دوست بمبئی میں، ہارٹ کے اسپیشلسٹ، شوگر کے اسپیشلسٹ، ہارٹ اٹیک میں ان کی موت آ گئی 37 سال کی عمر میں. تو کوئی ڈاکٹر بھی موت کو بچے، ورنہ اپنی موت نہیں آتی ڈاکٹر کو، ہے کہ نہیں؟ موت ایسی چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں، کوئی بچا نہیں سکتا ہے. انسان ہوگا، اس کا ایمان ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب